محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت مولانا قاری جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے آج جمعہ کے بیان میں موت ایک حقیقت ہے اور اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، اس عنوان پر بہت ہی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے نوجوانوں، عزیز بچوں، پروردگار عالم نے ہم پر اور آپ پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ اپنا سب سے لاڈلا اور پیارا نبی، 1,24,000 نبیوں کا امام نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ایک چھوٹی سی زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم میں کا ہر آدمی اپنی مدت پوری کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی رہا نہیں اور نہ رہ سکتا ہے۔ دنیا میں انسان جب اس کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم نہ اس کے منصب کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے عہدے کو دیکھتے ہیں، نہ اس کے مال کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی اولاد کو دیکھتے ہیں،
بلکہ وقت مقرر ہوا، آیا اور جانا ہی پڑے گا۔ ایک اولاد چاہے آپ اس سے جتنی بھی محبت کرتے ہوں، لیکن اس اولاد کا وقت اگر آ گیا تو اس کو جانا پڑے گا، آپ کی محبت اسے بچا نہیں سکتی۔ ایک شوہر چاہے اپنی بیوی سے جتنی محبت کرتا ہو، لیکن وقت آ جائے تو مال دولت سب کچھ رہتے ہوئے بھی بیوی اپنے شوہر کو بچا نہیں سکتی ہے۔ اور یہ وہ سچائی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس حقیقت کو اللہ نے پریکٹیکلی طور پہ ہمیں دکھایا ہے، جس کا انکار نہ مسلمان کر سکتا ہے، نہ ہندو کر سکتا ہے، نہ عیسائی کر سکتا ہے، نہ سکھ کر سکتا ہے، نہ امیر نہ غریب، نہ کالا نہ گورا، نہ عورت نہ مرد، نہ بچہ نہ بوڑھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس بات کو بتلایا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اگر نبی کا وقت بھی مقرر آ گیا تو نبی بھی ایک سیکنڈ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے۔ صحابی میں سے کسی کا وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، نمک حلال ہو، نمک حرام ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، جب اس کا وقت آئے گا تو ایک سیکنڈ زیادہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اور ساری دنیا مل کر، سارا خاندان مل کر اور ساری دنیا کی دولت مل کر اگر ایک بندے کو 1 منٹ کی زندگی دینا چاہو کہ اللہ میاں 1 منٹ دے دیجئے اور یہ پورا مال ہم دے دیتے، اللہ میاں 1 منٹ دے دیجئے، ہم پوری دنیا کے مسلمان اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ 1 منٹ دے دیجئے، ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جب وقت آیا تو جانا ہی پڑے گا، چاہے وہ دودھ پیتا ہوا گود کا بچہ ہو اور چاہے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر جانے والی ماں ہو، لیکن جب ماں کا وقت آتا ہے تو اللہ بچے کو نہیں دیکھتا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کی ماں کو 2-4 سال اور دے دو، ایسا نہیں۔ یا سالوں کے بعد ایک اولاد پیدا ہوئی، ماں باپ کے دل میں، گھر والوں کے دل میں، خاندان کے دل میں بے انتہا محبت ہے بچے کی، لیکن وقت اگر آ گیا تو اللہ اس محبت کو نہیں دیکھتا، بچے کو اٹھا لیتا۔ بھائی جنت ہم نے نہیں دیکھا، جہنم ہم نے نہیں دیکھا، قیامت ہم نے نہیں دیکھا، قبر میں کیا ہوتا ہے یہ ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کے یہاں سوال و جواب کیسے ہوگا یہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے نا۔ جاؤ قبرستان کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی 2 دن کے بچے کا جنازہ رکھا ہوگا، 2 سال کا بچہ آ رہا ہے، 2 سال کے بچے کا آ گیا، 90 سال کے بوڑھے کا آ رہا ہے، 90 سال کے بوڑھے کا آ گیا، عصر میں جاؤ تو نیا نویلا دولہا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایسی دلہن کی میت رکھی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں کل مہندی لگی تھی۔ اللہ نے شادی دیکھا، مہندی دیکھا؟ تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا کہ ہمارا وقت متعین ہے، مقرر ہے، اس سے زیادہ ہم 1 منٹ کے لیے، لوگ کہتے ہیں مرتے مرتے بچ گیا، کیا کہتے ہیں؟ مرتے مرتے بچ گیا۔ میں کہتا ہوں بچتے بچتے بھی مر جاؤ گے۔ کب تک بچو گے؟ جب تک تمہاری سانس باقی ہے، لیکن جب دھڑکن کا ٹائم پورا ہوگا تو پوری دنیا بچائے گی۔
آپ لوگ سنتے ہو بھائی ایک صاحب کے ہارٹ کا آپریشن ہوا، 50 لاکھ روپیہ ڈاکٹر نے لے لیا، دوسرے دن معلوم ہوتا ہے انتقال کر گیا۔ آپ بتاؤ 50 لاکھ نے اس کو 2 دن بھی زندہ رکھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ایک بہانہ تھا آپریشن کے لیے، موت کا تو وقت مقرر تھا اس کا، تو بچے گا کیسے؟ اور کون دنیا کے اندر ایسا ڈاکٹر پیدا ہوا جو 1 منٹ زندگی دے دے کسی کو؟ کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ سانس لے رہا، وینٹیلیٹر پہ سانس وانس نہیں لیتا ہے، بلکہ مصنوعی مشین لگا کر کے اس کے دل کو ہلاتے رہتے ہیں بل بنانے کے لیے، ورنہ وہ تو 3 دن پہلے مر چکا ہے۔ اور یہ سب انگریزوں کی اور یہود و نصارہ کی چال ہے، بیماری کے نام پر لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے۔ ورنہ ڈاکٹر کو تو پتا چل چکا ہے کہ یہ اب باقی نہیں ہے، مگر بھائی بل کیسے بنے گا؟ وہ تو بننا ہے نا۔ معلوم ہو جائے گا کہ فلانے آدمی کو ملیریا بخار ہے، ڈاکٹر کو پتا ہے ایک بخار کا مریض لا کر آپ میرے سامنے کھڑا کرو، ہم جیسے جاہل مولوی کے سامنے، تھوڑا میڈیکل سائنس پڑھا، آپ یقین جانو لا کر کے کھڑا کرو مریض سے 10 منٹ کی گفتگو کے بعد میں بتا سکتا ہوں اسے ملیریا ہے، ٹائفائڈ ہے، کالا آزار ہے، اب کون سی بیماری ہے۔ لیکن نہیں، اس سے تو بل بننے والا نہیں ہے نا۔ اس لیے بخار کا بھی مریض آیا تو 14 ٹیسٹ لکھ دے گا ڈاکٹر، کیوں؟ اس لیے کہ لیبوریٹری کے اندر اس کا کمیشن چل رہا ہے۔ اگر 100 روپے کا بل ہوا تو 50 روپیہ ڈاکٹر کا، 50 روپیہ اس حرام زادے کا۔ ورنہ ڈاکٹر کو تو وہی پتا چل گیا تھا علامت دیکھ کر کے، بھائی ٹھنڈ کے ساتھ بخار آتا ہے، بغیر ٹھنڈ کے آتا ہے، بخار کے ساتھ الٹی آتی ہے، بخار کے ساتھ چکر آتا ہے، ہڈی میں درد ہو رہا ہے، بخار سے پہلے کیا کیفیت تھی، ڈاکٹر کو تو اسی وقت معلوم ہو گیا کہ کون سا بخار ہے۔ لیکن یہ جہنم کیسے بھرے گا ان کا، یہ میڈیکل اور یہ بلڈنگ، یہ ہاسپٹل کیسے چلے گا اگر حرام نہ کمائے اور مریضوں کے ساتھ گنڈا گردی چوری نہ کرے؟ ارے پیشاب دیکھ کر کے بیماری کا پتہ چلتا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے میڈیکل سائنس کو اتنا مشکل نہیں بنایا، بوتل میں پیشاب رکھو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس مرض کے اندر مبتلا ہے، کون سی بیماری ہے اس کو۔ لیکن نہیں، گنڈا گردی کرنا ہے تو 50 طریقے کا الٹرا ساؤنڈ کراؤ، ای سی جی کراؤ، اور پتہ نہیں کیا کا جی کرواتے ہیں یہ لوگ، صرف مریض کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ مگر سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ گارنٹی لیا کہ میں زندہ رکھوں گا؟ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ بلکہ بڑا بڑا آپریشن کرنے سے پہلے ماں باپ سے لکھوا لیتے ہیں لوگ، گارجین سے، کہ میں آپریشن تھیٹر میں لے کر کے جا رہا ہوں، آپ دستخط کر دو، اگر مر گیا تو ذمہ داری میری نہیں۔ کرواتا پتا چلا کہ ڈاکٹر خود جاہل ہے، اسے بھی موت کا ٹائم معلوم نہیں۔ جب سے یہ دنیا بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک، ایک بات یاد رکھنا کہ دنیا میں فقط ایک انسان ایسا آیا ہے، ایک آدمی بس، جس سے موت کے فرشتے نے روح نکالنے کی اجازت مانگی، اور وہ کون ہے؟ ہمارا اور آپ کا لاڈلا پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے دروازے پہ آ کر کے موت کا فرشتے نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازہ بند تھا، حضرت فاطمہ سرہانے میں بیٹھی ہوئی اور کپڑا بھگو کر 7 دن سے بخار تھا میرے نبی کو۔ کتنے دن سے؟ 7 دن سے بخار تھا، اور اتنا تیز بخار
کہ اللہ اکبر، آنکھ نہیں کھل رہا تھا. اور حضرت فاطمہ بازو میں بیٹھی چھوٹا سا سوتی کپڑا لے کر پانی میں ڈبوتی تھی اور ابا کی پیشانی پہ ایسے لگاتی تھی، آنکھ پہ لگاتی تھی، آنکھ پہ لگاتی تھی. آج کے یہ ڈاکٹر 4 کوڑی کے کیا کہتے ہیں، جب تیز بخار ہو تو کپڑا بھگو کر پاؤں پوچھو، ہاتھ پوچھو اور ماتھا پوچھو، یہی کہتا ہے نا. تو اپنے باپ کے گھر سے لائے یا میرے اسلام مذہب سے لے کر کے آئے ہو؟ یہ کام تو 1500 سال پہلے محمد عربی کی لاڈلی بیٹی جناب فاطمہ نے کیا ہے. اور تم آج کہتے ہو ہم کمال کر دیے. کون سا کمال کر دیے؟ تم آج کہتے ہو کہ مرد ایک عورت سے جب ملتا ہے اور حمل ٹھہرتا ہے تو پہلے وہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس گوشت کے ٹکڑے پہ نقشہ بنتا ہے لڑکا لڑکی کا. پھر اس نقشے کے حساب سے نقشے میں جہاں ہاتھ ہے وہاں سے ہاتھ بنتا ہے، جہاں پاؤں ہے وہاں سے پاؤں بنتا ہے اگلے 40 دن. اس طریقے سے 9 مہینے میں ایک بچہ تیار ہوتا ہے. تمہارا میڈیکل یہ آج کہہ رہا ہے، ہمارے قرآن نے اس کو 1500 سال پہلے کہا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اے محمد اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. تو میاں بیوی کی ملاقات کے بعد بچہ نہیں ہوتا بلکہ پہلے گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، خون جمتا ہے. یہ کس نے بتا دیا؟ یہ ہمارا قرآن 1500 سال پہلے. تو قرآن سے بڑا ڈاکٹر کون ہے؟ آج پوری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کا سائنس میڈیکل یہ کہتا ہے کہ رات کو جب پیاس لگے تو پانی کو دیکھ کر پیا کرو. کیا کہتے ہیں؟ پانی کو دیکھ کر پیا کرو. اور ہمارے نبی نے یہ بات کب کہا تھا؟ 1500 سال پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں کوئی کیڑا گر گیا ہو یا پانی میں کوئی گندگی گر گئی ہو. رات بھر چھپکلی چھت پہ دوڑتی رہتی ہے، کہیں پیخانہ کر دیا ہو. تو پانی کو دیکھ کر کے پیو تاکہ بیماری سے بچے. اور میرے نبی نے کیا کہا کہ جو کھانا رات میں بچ جائے اس کو کھلا مت چھوڑا کرو بلکہ اس کو ڈھانک کر کے رکھا کرو. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابا کی پیشانی پہ بار بار کپڑا بھگو کر کے لگا رہی تھی. اور نبی کا ہونٹ سوکھ رہا تھا تو آپ کے ہونٹ کو بار بار ایسے پوچھ رہی تھی اور اندر اندر رو رہی. خاموشی کے آنسو گر رہے ہیں بس. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آنکھ کھلتی، روتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر کے فرماتے بیٹی کیوں رو رہی؟ یہ دن تو آنا ہی تھا نا. موت کے فرشتے نے دروازے پہ دستک دیا، اندر آنے کی اجازت مانگی. یا رسول اللہ اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگی میرے بابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہے؟ نبی کی آنکھ کھل گئی. فرمایا بیٹی یہ وہ اجازت مانگ رہا ہے جس نے آدم سے لے کر آج تک اندر آنے کی اجازت کسی سے نہیں مانگی. یہ تیرے بابا کی شان ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ حدیث پاک میں موجود ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی، اشارہ کیا. موت کا فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ کر امام الانبیاء کے پاس بیٹھ گیا. اللہ اکبر. او ظالم لوگوں اندازہ لگاؤ موت کا وقت ہے، 7 دن
سے تیرا نبی میرا نبی بخار میں چل رہا ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، سہارا دے کر نماز ادا کر رہا ہے۔ جب موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موت کے فرشتے اجازت کیوں؟ علماء اکرام نے لکھا ہے، امام الانبیاء کی حدیث موجود ہے، موت کا فرشتہ آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا او کالی کملی والے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے جاؤ عام لوگوں کی طرح بغیر اجازت کے روح نہ نکالو، میرے محبوب سے جا کر پوچھو اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اگر وہ ہاں کہہ دے تو چھوڑ دینا، اگر وہ نہ کہے تو روح لینا۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ ہم سے آپ سے اگر موت کا فرشتہ اللہ نہ کرے اجازت لے تو زندگی میں کبھی اجازت دیں گے کہ روح نکال لو؟ نہیں، ایک بلڈنگ بنا لیا، دوسرا آدھا کنڈیشن ہوا ہے وہ بھی بنا لینے دو، ایک دکان بن گئی ہے صاحب، ایک دکان بس آؤ، 2 دکان کے بعد پھر آیا موت کا فرشتہ، نہیں وہاں تھوڑی چھوٹی چوری کی تھی، ایک بڑی چوری کا پروگرام ہے وہ کر لینے دو، اس کے بعد چلیں گے۔ وہاں بھی ہم گنڈا گردی کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں؟ ورنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھنے کا اپنی آنکھ سے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے موت۔ جب تک موت آئے گی نہیں، دنیا کی آنکھ سے ہم اپنے ربا کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جب دل کے اندر اللہ کی محبت حد سے زیادہ ہو جائے گی نا، تو بتاؤ آدمی جلدی ملنا چاہے گا یا نہیں؟ بولو نا، جلدی ملنا چاہے گا نہیں چاہے گا؟ لیکن یہاں تو رب کی محبت سے دل خالی، دماغ خالی، مال دولت عورت چوری چماری لچا لفنگا، دنیا 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 دنیا، اتنی زیادہ دنیا دل کے اندر آ گئی کہ اللہ کا خیال بھی نہیں ہے دل کے اندر کہ وہ کوئی ہے، یہ بھی نہیں خیال ہے۔ یاد رکھنا، جس دن اللہ سے محبت ہو گئی نا، اللہ سے پیار ہو گیا نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جمعے کا مبارک دن ہے، تم بھی صحابہ کی طرح کہو گے اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے، اللہ مجھے جلدی سے بلا لیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کی کنجری اور دنیا کی گندی اور دنیا کے بازاروں میں ناچنے والی، فیشن کر کے نکلنے والی، ارے ان بازار کی لڑکیوں میں سے اگر کوئی تم سے وعدہ کر دے کہ صبح ملاقات کریں گے، بتاؤ رات بھر نیند آئے گی؟ نیند آئے گی؟ اور کیا کہو گے یار آج تو رات بھی بڑی ہو گئی، جلدی گزر نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازاری لڑکی سے تم کو محبت ہے تو کہتے ہو کہ رات جلدی ختم ہو جائے، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو یہ نہیں چاہو گے کہ زندگی جلدی ختم ہو جائے؟ کتنے دن اللہ میاں آپ کو دیکھنے میں لگے گا؟ جلدی موت کا ٹائم لائیے نا کہ ہم آنکھ بند کریں اور آپ سامنے ہوں ہمارے، جس کو بغیر دیکھے ہم نے سجدہ کیا، جس کو بغیر دیکھے ہم نے لا الہ الا اللہ اپنا اللہ مانا، جس کو بغیر دیکھے اس کے نام پر ہم نے مسجد بنوائی، جس کو بغیر دیکھے اس کے لیے ہم نے صدقہ کیا، جس کو بغیر دیکھے اس کے لیے ہم نے حج کیا، جس کو بغیر دیکھے ہم اللہ اللہ کرتے رہے، بھلا محبت ہو جائے تو اس اللہ کو دیکھنے کے لیے کون جلدی نہیں کرے گا؟ لیکن ہے کہاں؟ بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، اولاد سے محبت، دکان سے محبت، مال سے محبت، مکان سے محبت،
دنیا کے فیشن سے محبت، کھان پین سے محبت، اللہ کی محبت کدھر ہے؟ کبھی رات میں بستر پر جا کر اپنی دکان کے لیے سوچنے والوں، اپنے مکان کی بلندی کا خواب دیکھنے والوں، کبھی آنکھ بند کر کے یہ بھی تلاشا کرو کہ جس رب نے دل بنایا اس دل میں کہیں پہ اللہ ہے کیا؟ ہے؟ زندگی سے محبت یاد رکھنا کسی انسان کو تب ہوتی ہے جب وہ دنیا سے محبت حد سے زیادہ کر دے، کہ مر جائیں گے تو یہ بلڈنگ خالی ہو جائے گی، یہ گاڑی خالی ہو جائے گی، کون بیٹھے گا، یہ آفس میں کون بیٹھے گا، یہ دکان کا مالک کون، یہ مکان کا مالک کون۔ دیکھو سب دنیا 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 ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ پہلی رات کا دولہا ہے، پہلی رات کا، شادی ہوئی پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات گزری، فجر کی اذان کے بعد، نماز کے بعد کسی نے اعلان کیا کہ بھائی اسلام کو کفر نے للکارا ہے، اللہ کے راستے میں چلو اپنی شہادت دینے کے لیے۔ پہلی رات کے دولہا حضرت حنظلہ کے کان میں آواز آئی، فوراً پلٹ کر کے اپنی بیوی کو دیکھا، اس سہاگن کو جو کل ہی مہندی لگائی تھی اور آج پہلی رات تھی، صدیوں تک جس شوہر کا انتظار کیا اس کے ساتھ فقط ایک رات گزری ہے۔ حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی کے آنکھ میں آنکھ یوں ڈالا، نبی کے بلانے پر اندازہ لگاؤ عرب کی شہزادیاں کتنی نیک ہوا کرتی تھی، کہنے لگی حنظلہ آج تمہارے دیکھنے کا انداز بدلا ہے، شاید تم مجھ سے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اجازت مانگتے ہو، اپنی جان دینے کے لیے اجازت مانگ رہے ہو۔ او حنظلہ تمہیں رب کی قسم ہے، فوراً جاؤ، دیر نہ کرو، اگر زندہ آ گئے ایسی ہزاروں راتیں ساتھ گزاریں گے، اور اگر شہادت مل گئی تو قیامت کے دن جنت میں ہماری رات گزرے گی۔ حنظلہ کوشش یہ کرنا کہ جان چلی جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ، کل قیامت کے دن جب تمہاری بیوی کو اللہ بلائے گا میں فخر سے کھڑی ہو کر کہہ دوں گی کہ میں ایک رات کی دلہن ہوں۔ آج ہمارے بے غیرت اور بے حیا اور بے شرم نوجوانوں کو گانجا، چرس، افیم اور نشہ کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ ارے کاہے کا جوان ہے تو؟ کوئی یہ گلی میں کھڑا، کوئی وہ گلی میں کھڑا، کوئی قبرستان میں کھڑا، کوئی دیوار سے لگ کر کے کھڑا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے اللہ نے تجھے اس لیے جوانی دی تھی کہ تو نشہ کرے گا؟ شرم آنی چاہیے۔ پولیس ایک طرف، حکومت ایک طرف، محلے کے ذمہ دار سمجھا کر کے ایک طرف، مگر پتہ نہیں ہمارے نوجوانوں کو یہ کون سی لت لگی ہے، اللہ ہی جانے، کہ اپنی زندگی کو گھن لگا رہا ہے۔ 18-19 سال کا جوان ہے، اللہ کی قسم 2 سیڑھی چڑھ نہیں پا رہا ہے، 1 کلومیٹر دوڑ نہیں سکتا، کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا، یہ نوجوان ہے۔ ان سے زیادہ طاقت قوت آج کے بوڑھوں کو، عمر دراز لوگوں کے اندر ان سے زیادہ طاقت ہے۔
حضرت حنظلہ نے اپنی دلہن کی طرف جو اشارہ کیا تو زبان سے کچھ نہیں کہا، آنکھوں ہی آنکھوں میں تو کتنی سمجھدار بیوی تھی، کہنے لگی حنظلہ اجازت چاہتے ہو اللہ کے راستے میں جانے کی؟ جاؤ، اگر بچ کر آ گئے تو ہزاروں راتیں ہم گزاریں گے ایک ساتھ، اگر شہید ہو گئے تو جنت میں ہم دونوں ساتھ رہیں گے۔ اللہ جب پکارے گا کہ اس پہلی رات کے دولہے کی دلہن کون ہے تو میں کھڑی ہو کر کہوں گی یا اللہ وہ خوش نصیب بیوی میں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے نا تو پھر انسان دنیا میں کوئی بہانہ نہیں کرتا، بھائی داڑھی کیوں مڑوا رہے ہو؟ مولانا اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ تو جس وقت تم نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس وقت تو تمہاری بیوی کو طلاق بھی ہو گیا، کچھ پتا بھی ہے تم کو؟ اب تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال کا ہے۔ اب تم کہو گے مولانا اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تو میری کیا مجال اور میری کیا ہمت کی اس جگہ بیٹھ کر کے اتنی بڑی بات کہوں؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس ایمان والے کو نبی کی سنت اچھی نہ لگے، دیکھو فرق دیکھو دونوں میں، اگر تم نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ ٹھیک ہے مولانا آئندہ رکھ لوں گا تو ایمان نہیں جاتا، لیکن کہا کیا؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے نہیں؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کافر نہیں بنتا، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتا، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نماز چھوڑنے کو اچھا سمجھے تو طلاق ہو جائے گا اور ایمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ آپ مسواک نہیں کرتے ہو مت کرو، ایمان نہیں جائے گا، بیوی کو طلاق نہیں ہوگا، آپ کافر نہیں بنو گے۔ لیکن ایک آدمی مسواک کر رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مسواک کرنا، تو ایمان چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت کی توہین اللہ تعالیٰ برداشت بولو نہیں کرتا ہے۔ پوری زندگی ساری عمر ایک آدمی بے نمازی بن کر کے دنیا سے گیا ہے تو جنازہ کافر کا نہیں ہے، وہ کس کا ہے؟ ارے بولو نا، کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھ کر کے گیا، لیکن خدا نخواستہ پوری زندگی میں کبھی اگر ایک سنت کو برا سمجھ لیا تو پھر جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہے، گرچہ یہ خود کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ پہلی رات کی دلہن کہنے لگی جاؤ خدا آپ کی حفاظت کرے۔ حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، نماز کے بعد آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہیں پر تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت حنظلہ چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کی میت کو دیکھنے کے لیے جب مسلمان آئے، شہداء کے میت کو اٹھانے کے لیے جب لوگ آئے تو ان تمام شہیدوں میں یہ پہلی رات کا دولہا بھی شہید بن کر پڑا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لکڑی پہ میت کو اٹھا کر رکھا گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لوگوں نے دیکھا، صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، عثمان نے دیکھا، علی نے دیکھا، 1,24,000 صحابیوں نے دیکھا، اور خود عبداللہ کے یتیم امام الانبیاء نے دیکھا کہ حنظلہ کی میت تابوت پہ رکھی ہے اور نیچے پانی ٹپک رہا ہے۔ کیا ٹپک رہا ہے؟ بولو نا، پانی گر رہا ہے۔
مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل کے ٹپکتے ہوئے خون اور رنگین کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے کپڑے سے تازہ خون ٹپک رہا ہوگا، اور میدان محشر میں یہ گواہی دے گا کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو کر آیا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن حنظلہ کے میت سے نیچے پانی ٹپک رہا تھا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، اور یہ پانی کہاں سے آ رہا؟ کوئی ڈالتا تو ہے نہیں لیکن نیچے پانی آ رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پہلی رات کے دولہا کا جنازہ ہے۔ اس کے گھر والی سے معلوم کرو، پتہ یہ چلا کہ حنظلہ نے رات مجھ سے ملاقات کی تھی، اور غسل کرنے کے لیے جب غسل خانے میں گیا آواز آئی، بغیر غسل کے چلا گیا۔ اتنی دیر بھی گوارا نہ کیا کہ غسل کر لیں، دل میں خیال آیا کہیں نبی کی نافرمانی نہ ہو جائے، بغیر غسل کیے ناپاکی کے حالت میں شہید ہو گیا۔ اب جنت کے پانی سے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں بلکہ وہ دعا کرتا ہے اللہ جلدی بلائیے۔ حالانکہ نبی نے منع کیا ہے موت کی تمنا کرنے سے، کہ موت کی دعا مت مانگو اللہ تعالیٰ سے، بلکہ یہ مانگو اللہ زندگی اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بعض لوگ جب بہت بیمار ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہ اس سے بہتر ہے اٹھا لے، نبی نے منع کیا۔ لیکن بہرحال اگر اللہ سے محبت ہو، اور پہلی شرط اللہ کو دیکھنے کی یہ ہے کہ موت، تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ موت سے ڈرے گا؟ ارے وہ تو خوش ہوگا نا کہ جتنی جلدی مریں گے اتنی جلدی اللہ سے ملیں گے۔ اور جس کے دل میں ساری دنیا کی محبت ہو، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، گھر دکان مکان مال پانی بینک بیلنس، اس کو تو اللہ 200 سال کی عمر دے دے نا پھر بھی مرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ نہیں اللہ نہیں، 2-4 سال اور تھوڑا گناہ اور اپنے سر پہ ڈال لے، ابھی ذرا بوجھ کم ہے۔ پروردگار عالم کی عدالت میں موت کا فرشتہ کھڑا ہے اور یوں کہہ رہا ہے او کالی کملی والے، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو بتاؤ، اگر ابھی چلنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں دنیا میں رہنا چاہوں تو پھر کبھی تم نہیں آؤ گے، یعنی موت نہیں آئے گی؟ تو آقا موت کے فرشتے نے کہا نہیں موت تو آنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب موت آنی ہی ہے تو ابھی لے کر چلو، لیکن میری ایک بات ہے، اللہ سے جا کر کے معلوم کرو، پھر وہاں سے تم آؤ اور ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اللہ سے جا کر کے پوچھو ایک مرتبہ صرف، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں۔ داماد کا کیا ہوگا؟ نہیں۔
فرمایا اللہ سے جا کر کے پوچھو کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد پوری دنیا میں جو میری امت ہے اس امت کا کیا ہوگا؟ کیا اللہ میری امت کو اکیلا چھوڑ دے گا؟ آئے ہائے، اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو کبھی کبھی کہ جس نبی نے اپنی موت کے وقت گوری پالیا والو تمہیں نہیں بھولا، ہمیں نہیں بھولا، گنہگار کو نہیں بھولا، شرابی کو نہیں بھولا، جواری کو نہیں بھولا، سنت چھوڑنے والی امت کو نہیں بھولا ہے۔ آج وہ امت کتنی بار اپنے نبی کو یاد کرتا ہے؟ تجارت میں یاد کرتے ہو؟ نہیں۔ گھر میں یاد کرتے ہو؟ نہیں۔ دکان میں؟ ارے ہر دن کم سے کم 10 بار بھی درود شریف پڑھتے ہو؟ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں۔ چلتے پھرتے ارے کوئی درود نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بول سکتے تھے نا، ہم سے یہ بھی نہیں ہو رہا۔ اور وہ نبی کیسا کہ 1500 سال پہلے، 1500 سال آپ بعد میں آنے والی امت کا خیال لیے بیٹھا ہے کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھو کہ میرا اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کو اکیلا تو نہیں چھوڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، میری امت پر یہود و نصارہ کے جیسا آسمان سے عذاب تو نہیں نازل کرے گا کہ جس میں ساری امت ایک مرتبہ ختم ہو جائے۔ کتنا خیال ہے۔ اور آج اس نبی کی داڑھی بھی ہمیں پسند نہیں، اس نبی کی شادی کا طریقہ ہمیں پسند نہیں، اس نبی کی تجارت کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا کہ میری آنکھ کو اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، آج وہ نماز بھی ہمیں پسند نہیں، نماز بھی ہم سے نہیں ہو رہی۔ کتنے افسوس کا مقام ہے مسلمانوں۔ ارے کھاؤ پیو جو دل میں آئے، کھاؤ پیو حلال، کماؤ، ساری دنیا سے لگاؤ رکھو، محبت رکھو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن میرے رب کو اور رب کے لاڈلے کو کیوں بھول جاتے ہو؟ میرے نبی نے کہا بیٹا کی شادی مت کرو، یہ کہا نہیں شادی کرو لیکن میرے طریقے پر۔ کس کے؟ یہی تو کہا نا۔ لیکن نبی آپ کا طریقہ مجھے بیٹے کی شادی میں پسند نہیں ہے، میں تو وہ کہوں گا کروں گا جو میری ماں بولے، میری دادی بولے، میرا نانا بولے، میری نانی بولے۔ آپ جو بولو گے وہ ہم تھوڑی سننے والے ہیں۔ یہ لوگ کہے گا ڈی جے بجاؤ، ہم ڈی جے بجائیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے ہلدی لگاؤ گانا گاؤ، ہم ہلدی لگائیں گے گانا گائیں گے۔ یہ لوگ کہیں گے شادی سے پہلے رسم کرو، انگیجمنٹ کرو، ہم وہ کریں گے۔ آپ کی طرح تھوڑی ہے ہم کہ عصر میں کہا کہ علی سے نکاح کرنا ہے، مغرب میں پڑھا دیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم تو 1000 طریقے کے گندی حرکتیں کریں گے بیٹا کی شادی میں۔ آپ کی بات کیوں مانے؟ آپ کو فالو کیوں کریں؟ آپ تو بس اتنا کہہ رہے ہو کہ لڑکی دکھاؤ لڑکے کو اور رشتہ لگنے کے بعد اس کو چھوڑو مت۔ نبی نے کہا انگیجمنٹ کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ بتاؤ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب؟ اتنے لوگ بیٹھے ہو، جواب دے سکتے ہو مجھے؟ یہ انگیجمنٹ جو آپ بولتے ہو اور جو کرتے ہو یہ آیا کہاں سے؟ قرآن میں ہے؟ نہیں۔ حدیث میں ہے؟ نہیں۔ صحابہ نے کیا؟ نہیں۔ جیلانی عبد القادر جیلانی نے کیا؟ نہیں۔ معین الدین اجمیری نے کہا؟ نہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی نے کہا؟ نہیں۔ دنیا کے کسی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا۔ انگیجمنٹ کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ انگریزوں کی دین ہے جو ہم مسلمانوں نے اپنایا۔ انگیجمنٹ کیا، لڑکا لڑکی کو سامنے بیٹھایا، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنایا، 5 سال چھوڑ دیا، نکاح نہیں۔ اب یہ 5 سال کے بیچ میں دونوں کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ دونوں کا نمبر ایک دوسرے کے پاس ہے۔ بے شرم بے حیا باپ، بے غیرت ماں، آرام سے ایک کمرے میں سو رہے ہو۔ ذرا اپنی اس بیٹی کی حالت جا کر کے دیکھو جس کا انگیجمنٹ ہوا ہے نکاح نہیں ہوا، وہ کس کے ساتھ بات کر رہی ہے پوری رات۔ اسی لیے اسلام نے کہا تھا کہ رشتہ ملنے کے بعد نکاح فوراً کرو، یہ برائی ختم کرنے کے لیے۔ بہت سارا واقعہ
بغیر نکاح کے اس طریقے کے لڑکے اور لڑکیوں میں تعلق ہو گئے، بچے ہو، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ بے عقل اور عقل سے پیدل ماں باپ، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ ارے راستہ چلتا ہوا اجنبی مرد ہماری بیٹیوں کو اٹھا رہا ہے، اور جب تم نے انگیجمنٹ کر کے انگوٹھی پہنا کر لائسنس دے دیا، تم روکنے والے کون ہیں؟ روک پاؤ گے تو روک لو، چھوڑ دو یہ بےہودہ حرکتیں اور مت بدنام کرو اسلام کو۔ اگر بیٹی کو بیٹا مل گیا اور بیٹا کو بیٹی مل گیا تو فرمایا کہ ظہر میں اگر مل گیا اثر میں نکاح کرو، ایک دن بھی مت چھوڑو دونوں کو، ورنہ برائی ہو سکتی ہے۔ پارکوں میں ملیں گے دونوں اور کہتے کیا ہیں؟ ارے سب کچھ تو ہو ہی گیا ہے، بس نکاح ہی تو باقی ہے۔ بے شرم، نکاح بس ہے یا نکاح سب کچھ ہے؟ لائسنس ہے تم دونوں کی ملاقات کا، بغیر لائسنس کے ہماری بیٹیاں اور یہ لڑکے ملتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کر کے روئے گا، آ کر کے بیٹھتے مولانا ظلم ہو گیا، کیا ہوا؟ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا۔ بے شرم، تجھے تب سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ سبحانیہ کا خطیب گلا پھاڑ کر یہی تو سمجھا رہا تھا تم کو، یہی تو کہہ رہا تھا نا کہ رشتہ کر کے چھوڑا مت کرو، جب رشتہ مل جائے تو میرے نبی نے فرمایا نکاح فوراً کرو، ورنہ ایک دوسرے کے دل میں آگ جل جاتی ہے، پھر وہ آگ شعلہ بنتا ہے، پھر حرام کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، ناجائز اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ آج نکاح ہوا، پتا چلا 3 مہینہ پہلے سے بچہ ہے۔ کیسے کیسے کیس مسجد کے ذمہ داروں کے پاس آتے ہیں، آپ ذرا معلوم تو کرو مسجد کی کمیٹی میں آ کر کے۔ آپ کو کیا ہے، مولوی کی تقریر سنا، گھر میں جا کر بھول گئے، تجارت میں کاروبار میں لگ گئے۔ مسجد کے ذمہ داروں سے پوچھو آ کر، کیسے کیسے نمونے والے کیس مسجد میں آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں اپنے نبی کو فالو کرو، غم میں بھی، خوشی میں بھی، کاروبار میں بھی، تجارت میں بھی۔ میرے نبی نے کیا نہیں کیا بتاؤ؟ میرے نبی نے اپنی شادی نہیں کی؟ 11 کی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی نا؟ میرے نبی نے یتیموں کی شادی نہیں کروایا؟ کیا نا؟ میرے نبی نے کاروبار نہیں کیا؟ میرے نبی نے سفر نہیں کیا پیدل؟ کیا۔ میرے نبی نے گاڑی پر سواری پر بیٹھ کر سفر نہیں کیا؟ میرے نبی نے ہر وہ کام کیا جو آج امت نبی کے طریقے پر کرنا چاہتی ہے۔ مجھے ایک کام بتا دو، نبی نے لباس پہنا تو فرمایا ایسے پہنو جیسے میں پہنتا ہوں۔ نبی راستہ چلے، بازار میں چلے تو فرمایا ایسے چلو جیسے تمہارا نبی چلتا ہے۔ نبی نے تجارت کیا تو فرمایا ایسی تجارت کرو جیسا میں نے کیا۔ نبی نے جانور چڑھایا، 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس نے جانور نہ چڑھایا۔ اپنے پھٹے ہوئے جوتیوں کو، پھٹے ہوئے جوتی کو، چمڑے کی جوتی کو میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے سلایا۔ اب بتاؤ میرا نبی کیا کر کے تم کو بتائے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں میں کچن میں کھڑی ہو کر روٹی بناتی تھی اور میرا نبی جھاڑو لے کر کے گھر میں جھاڑو لگا رہا۔ کیا نہیں بتایا؟ بتاؤ تو صحیح، کیا کر کے نہیں بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور کیا نہیں ہے ماں؟ وضو بنا کے دکھایا، سر میں تیل ڈال کے دکھایا، سرما لگا کے دکھایا، کپڑا پہن کر دکھایا، سو کر دکھایا، جاگ کر دکھایا، پی کر دکھایا، کھا کر دکھایا۔ تجارت، کاروبار، اپنوں سے ملا، غیروں سے ملا، دشمن سے ملا، دوست سے ملا، سب سے مل کر دکھایا۔ اب کیا چاہتے؟ کون ایسی چیز ہے جہاں پر نبی کا نمونہ موجود نہیں ہے؟ مگر ہم اس سمپل کے مطابق چلنا نہیں چاہتے۔ آج ہم راستہ چلتے ہوئے کبھی دایاں دیکھا کبھی بایاں دیکھا، ہزاروں گندے پوسٹر پہ نظر پڑ گئی، بیکار کا گناہ ہو گیا، مزہ تو کچھ آیا نہیں۔ آیا
گناہ ہو گیا نا، نبی نے کہا تھا سامنے دیکھ کر کے چلو، نظر زیادہ مت اٹھاؤ، دائیں بائیں مت دیکھو، اگر اس پر عمل کرتے یہ بیکار کا گناہ ہم کرتے، کوئی فائدہ ہوا اس گناہ سے؟ نبی نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں مت کرو، سو جاؤ۔ کاش کہ اس نبی کی بات مان کر ہم سو جاتے تو یہ پوری رات انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ کے گناہ سے بچتے نہیں بچتے؟ بتاؤ، اللہ نہ کرے یہ گندی تصویریں دیکھ کر ہم سو جاتے ہیں، خدا نہ کرے اگر ہماری موت آ گئی تو تم نے سوچا کہ انجام کیا ہوگا؟ نبی نے کہا تھا قرآن دیکھتے ہوئے مرو۔ کیا؟ قرآن دیکھتے ہوئے مرو، علماء کو دیکھتے ہوئے دنیا سے جاؤ، سجدے کی حالت میں جاؤ، اللہ سے پاک موت مانگو۔ نبی نے فرمایا وضو کر کے سویا کرو تاکہ صبح تمہارا جنازہ اٹھے تو پاک جنازہ، اللہ کو رحم آ جائے کہ وضو والا ہے۔ لیکن نہیں، ہزاروں گندگی اور گناہ کے بعد ہم سوئیں گے۔ اللہ اس حالت میں ہم میں سے کسی کی موت نہ دے، ورنہ بہت برا ہوگا خدا کی قسم۔ پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور یہ آخری وقت جو تم نے گندگی کیا یہ ایک طرف ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کو فالو کرو، نبی کے راستے پر چلو، نبی کے طریقے کو معلوم کرو۔ جو نہیں ہے معلوم عالموں سے آ کر کے پوچھو، علماء سے پوچھو آ کر، مولانا چپل کیسے پہنے، میرا نبی کیسے پہنتا تھا؟ مولانا میں جب بازار سے اپنے گھر میں جاؤں تو کیسے اندر جاؤں، نبی کیسے جاتے تھے؟ پوری زندگی میرا نبی 11 بیویوں کا شوہر ہے، کسی ایک کے گھر میں، کسی ایک بیوی کے گھر میں بغیر سلام کیے ہوئے اندر نہیں گیا پوری زندگی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ 370 بی پی کھوپڑی میں لے کر کے گھر میں گھسیں گے، اور جاتے ہی کے ساتھ شیطان کی طرح بیوی کو ڈانٹا، بیٹی کو ڈانٹا، بیٹا کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹا، اس کو ڈانٹا۔ دسترخوان پر بیٹھا تو شیطان کی صورت بنایا ہوا، تھوڑا نمک زیادہ ہو گیا، روٹی جل گئی، کھانا گیلا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی آئینہ ہے تمہارے لیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے نبی کی زندگی کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ اللہ ہم سب کو سنت پہ مرنے جینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔